رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان موضوعات سے متعلق چند فکر انگیز بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ اس موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے، وضاحت کی جا سکے۔ آج جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مہمانان گرامی کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے، آپ کی لائیو کالز کو شامل کریں گے انشاءاللہ اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین آج ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ، وہ کلمہ کہ جو فلاح و نجات کا کلمہ ہے، وہ کلمہ کہ جو کامیابی کا کلمہ ہے، وہ کلمہ کہ جو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا ایک کلمہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع کلمہ طیبہ ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مفتیان دین ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑی جہتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ کے کلام میں، آپ کے جوابات میں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی تشریف فرما ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بات کریں، ہم چاہیں گے آپ سے بھی گزارش کریں گے اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ARY کے بانی ہمارے انتہائی محترم، جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے پوری دنیا میں ماشاءاللہ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت ARY QTV کے ذریعے ہوئی اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ماشاءاللہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے وہ بھی دعا گو ہیں۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ حاجی عبدالرزاق صاحب جو کہ علیل ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی صاحب کوئی دعا فرمائے تو پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اے رب کریم، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل حاجی عبدالرزاق صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، آمین، ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں کو اے رب کریم انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے تمام تکالیف کو دور فرما، آمین، اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ان پہ خصوصی کرم فرما۔ یا رب اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب بھی وہ نماز کے بعد دعا کریں، جب بھی وہ ہدیات درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں، جب بھی وہ اپنی خلوتوں میں، جلوتوں میں، محافل میں موجود ہوں اور بکثرت جہاں درود پاک پڑھا جا رہا ہو، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہو، وہاں حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے بطور خاص ان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کی جائے، ARY فیملی کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو مزید ترقیاں اور عزتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہمارا موضوع ہے، اس کا مفہوم بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے آپ نے ابتدا میں گفتگو کی کہ یہ کلمہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، بے شک، اور یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کی دعوت لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، بلکہ خاص اسی کی دعوت کے لیے ان سب کو مبعوث فرمایا گیا، اور یہ وہ کلمہ ہے جو جنت کی کنجی ہے، نجات اسی کے بدولت ہے، بے شک، اور جو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر گیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جو اس کلمے پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے، اور عظیم اس کے ثواب ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت ترغیب دلائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 30 سے زائد مقامات پہ اس کلمہ طیبہ کا ذکر فرمایا، جیسے فرماتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ پھر آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے اسلام کی، اور یہی وہ کلمہ ہے جو کہ کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور جب تک وہ اس پہ قائم رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، تو چونکہ اساس ہے، بنیاد ہے، تو اس کی اہمیت اس کے معنی میں سے بھی ظاہر ہے۔ اس کے معنی طیبہ ظاہر تو یہی ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود یا عبادت کے لائق، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب انسان یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے ابتدا ہی میں پہلے وہ انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ تو جب وہ نفی کرتا ہے تو اس سے تمام معبودان باطل کی نفی کر دیتا ہے۔ جس صورت میں بھی اس کو پوجا جائے، چاہے پتھر کی صورت میں یا مورت بنا کر یا کسی اور انداز میں، یا خود انسان اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو ان تمام معبودان باطل کی نفی کروائی گئی ہے، ٹھیک، کہ لا الہ۔ پھر اس کے بعد اس بات کروایا گیا الا اللہ، مگر اللہ ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہے۔ تو یہاں پر یہ نفی اور اس بات دونوں کے دونوں ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بڑے اسرار و معانی ہیں اس میں، یعنی مختصر سی بات یہ ہے کہ اہل قلب یا صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عامی کا تو یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جو خواص ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے۔ پھر جو ان سے زیادہ خاص ہیں وہ کہتے ہیں لا مشہود الا اللہ، کہ کائنات میں ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے جلوے ہیں۔ اور جو اس سے زیادہ اونچے مقامات پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اسی کا ہے، باقی سب ظلال، پرتو و عکوس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ درجات ہیں، یہ منزلیں ہیں الگ الگ۔ پھر آخر محمد رسول اللہ کہا گیا تو یہ سمجھ لیجیے سند ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وزیر ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ مان لے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا تو پھر اس کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی، وہ سمجھ لیجیے اس کو سند مل جائے گی گواہی کی۔ ڈاکٹر صاحب، ہر چیز کے ہم یہ دیکھتے ہیں اثرات ہوتے ہیں باقاعدہ، کوئی چیز پڑھی جائے اس کا اثر ہوتا ہے، کوئی اچھا انفرادی اثرات بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے انفرادی جو اثرات ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، اور اجتماعی اثرات جو ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی ابوبکر صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں کلمہ طیبہ کی جو وضاحت کی ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کلمے کا آغاز لا نافیہ سے ہو رہا ہے اور تمام اجناس کی بھی نفی ہو رہی ہے، تمام اشیاء کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور پھر اس کلمہ طیبہ میں جو مضمرات ہیں، اس مضمرات میں یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل آ رہے ہیں، قرآن کریم نے جا بجا اس کی تائید فرمائی کہ کس کس طرح سے ان انبیاء اور رسل کو احکامات دے کر جو وحدانیت کا پیغام ہے کلمہ طیبہ کا، وہ اقوام عالم میں مختلف اوقات میں یہ پیغام دیا جاتا رہا، اور یہی کلمہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک آیا۔ اب یہ انسانی تاریخ کا ایک تسلسل کا سفر ہے جس میں روحانیت بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اور افراد کے باہمی تعلقات بھی ہیں، اور اسی میں نظریہ اقتدار اعلیٰ بھی ہے کہ سب سے بڑھتر قوت کس کی ہے۔ بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی سب سے برتر ہے. اور پھر جس طرح سے علماء کرام نے تفاسیر میں اور احادیث میں محدثین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور فضائل کلمہ طیبہ جس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا انفرادی اثر بھی اور اجتماعی اثر بھی، جو معاشرے کی روح ہے اور معاشرے کا مزاج ہے، اس پر کس طرح پڑتا ہے، اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں آج جو سب سے بڑا المیہ ملت اسلامیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے ہم نے تعبیری معنی کو بھی نظر انداز کر دیا، اور جو اس کے جو روحانی فوائد ہیں اس کو بھی نظر انداز کر دیا. اب کلمہ طیبہ یقیناً اجتماعی طور پر سب کو مل کر بھی پڑھنا چاہیے، دعا کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، برکات ہیں، فیوز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیوں جب کوئی مشکل ہوتی ہے تبھی کیوں بیٹھ کر پڑھا جائے اس کو؟ کلمہ طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں اس وقت کیوں یاد نہیں آتی جب ہم خوشحال ہوتے ہیں یا ہم خوشیوں میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ تو کلمے کا ورد اس وقت اور زیادہ کرتے تھے جب کوئی شے ان کو ملتی، ان کے گھر میں کوئی خوشی آتی یا وہ بہت مطمئن ہوتے، مسرور ہوتے، تو اس وقت. ایک تو یہ. دوسرا ایک بڑا عجیب سا رجحان چل نکلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بعض لوگوں نے شاید اس کو ایک فیشن کے طور پہ بھی لے لیا ہے کہ کلمے کو آدھا پڑھنا، اور جناب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا بس لا الہ لا الہ بھائی لا الہ الا بغیر نبی کے وسیلے سے، بغیر نبی کے جان کے، بغیر نبی کے پہچان کے، اور بغیر نبی کی معرفت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا. اس کا فیض کیسے آئے گا؟ اور جو فیضان رسالت ہے یہ آپ تک یا کسی دعا تک یا کسی شے کے اثر تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نہ آپ اس سے وہ کچھ لے سکتے ہیں. جو مقصود منزل ہے وہ نبی کی ذات ہے، کیا بات، صلی اللہ علیہ وسلم. اب مقصود منزل تک جانے کے لیے آپ کو وحدانیت پر جتنا یقین رکھنا ہے اتنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی یقین رکھنا ہے. کلمہ اصل میں کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ کلمہ طیبہ اصل میں دو محبتوں کا ادراک اور دو محبتوں کو تسلیم کرنا اور دو محبتوں کو دل سے اس طرح رکھنا کہ قبر میں یہ دونوں محبتیں سامنے ہوں گی. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. اب جس نے اس کلمے سے محبت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے کلمہ طیبہ پر جس کا خاتمہ ہوا یا جس نے کلمہ طیبہ کا ورد اپنی زندگی میں رکھا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. واہ واہ، کبھی کفر پر نہیں جائے گا، کبھی ضلالت و گمراہی پر نہیں جائے گا، اور نہ ہی نفاق اس کی شخصیت میں آئے گا. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ انفرادی طور پر کلمہ طیبہ کو ہمیں پڑھنا صرف یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے اس کے ذریعے. کلمے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شریعت کی مکمل پاسداری کرنے کے پابند ہیں. کلمہ ایک بیت ہے، اور یہ بیت رضوان کی بنیاد ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ وہ روحانیت ہے جو معاشرے کی تشکیل جدید کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاہدہ ہے بے شک کہ میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہی میرا منشور رہے گا، یہی میری تعلیمات رہیں گی جو مجھے دی گئی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. میں حاضر ہوتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. ان سے ایک بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں میں اس موضوع کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج کلمہ طیبہ ہمارا موضوع ہے، اس پر بات کر رہے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر. اور وقفے سے قبل جب بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایک معاہدہ ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. جب سے انسان نے اس کلمے کو پڑھا ہے تب سے لے کر اس دنیا سے جانے تک اس کو فالو کرنا ہے، ان تمام رول اینڈ ریگولیشنز کو، ان تمام قواعد و ضوابط کو جو شریعت مطہرہ میں موجود ہیں. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. تقاضے کیا ہیں سر؟ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کا ثبوت دینا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کیوں کہ ہم کلمہ گو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کلمہ طیبہ سرنامہ ہے اسلام کا. واہ واہ. دوسری بات یہ کہ اس کو ذرا سا اور جس طرح کس قدر خوبصورتی سے کلام ہوا ہے، ذرا سا آپ کے اس سوال کے ساتھ ہی اس کو بڑھایا جائے تو اس طرح لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، سمجھا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ توثیق بھی ہے اور تطہیر بھی ہے. واہ واہ واہ. توثیق تو
ان کتابوں کی ہے، ان رسول کی ہے، ان انبیاء کی ہے کہ جو بھیجے گئے تھے اللہ کی جانب سے، کتابیں بھیجی گئی تھیں، ان کی توثیق ہے. ان میں سب میں ایک چیز جو واضح تھی، مکمل تھی، وہ یہی تھی کہ اللہ ایک ہے. اور تطہیر اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس میں جب اضافہ کر دیا گیا واہ واہ تو اس کی تطہیر مقصود ہے. اب یہاں تورات میں بھی یہی کہ اللہ ایک ہے، انجیل میں بھی یہی اشارہ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. لیکن انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اب اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہاں 3 کو بنا دیا، روح القدس اور حضرت عیسیٰ اور اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں آلائش تھی، اضافہ تھا اصل پیغام میں، اس کی تطہیر مقصود تھی. اور جب یہ تطہیر ہوئی، اسی لیے ایک جگہ توثیق، دوسری جگہ تطہیر. ایک اور نازک بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آغاز نفی سے ہو رہا ہے، اس کے بعد اس بات پر آ رہے ہیں. ماضی کے جو لوگ تھے، اقوام تھیں، وہ اس بات سے نفی کی طرف آئے تھے. وہاں نفی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، وہاں صرف مجرد یہ اسٹیٹمنٹ تھا، یہ حکم تھا، یہ بیان تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ ایک ہے. وہاں نفی کی بات نہیں تھی. لیکن اللہ ایک کے بعد انہوں نے نفی کر کے اور اضافہ کیا. کیا بات! تو وہ اس بات سے نفی کی طرف گئے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام میں ختمی مرتبت کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نفی کرائی گئی کہ کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ، اور پھر یہ کہ مگر اللہ، اس کا مطلب ہے کہ سوائے اللہ کے ایک. دوسری بہت نازک بات، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیا اثرات ہیں یا کیا تقاضے ہیں. دیکھیے یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے 40 سالہ زندگی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں سب لوگ آپ کو امین اور صادق، محبت کرنے والا، محبت بانٹنے والا اور محبت سمیٹنے والا سمجھ رہے تھے، ان کے سامنے آ گئے. بالکل. اس لیے کہ ایک تو مشرکین اور پھر صاحبان کتاب میں اضافہ کرنے والے لوگ اس پیغام سے، اس اعلان ہی سے تو پیچھے ہوئے نا، اس اعلان سے پیچھے ہوئے. تو یہ تقاضا یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد آپ کو نہ اپنی زندگی کا خیال کرنا ہے، نہ جائیداد کا، نہ دولت کا، نہ مرتبے کا، نہ مقام کا. سپرد کر دیا آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو اس سرنامے کے ساتھ. بہت عمدہ. واہ واہ. یہ تقاضا ہے. اور دیکھیے یہاں ایک اور نازک سی چیز میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد، یہ دیکھیے مربوط چیز ہے نا، کوئی نہیں ہے اللہ علاوہ اللہ کے، سوائے اللہ کے. قل هو اللہ احد. اب یہاں مفتیان کرام اور اسکالر حضرات بیٹھے ہیں، یہاں واحد نہیں احد کہا ہے. اور احد جو ہے وہ ایک کے ساتھ یکتا ہونے کی دلیل ہے، یکتائی. دیکھیے ایک میں تو کوئی بھی اضافہ اور ایک کا ارتقا بھی ہوتا ہے، یکتا کا کوئی ارتقا نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. وہ مکمل ہے، مکمل، شروع سے اور آخر تک ہے، مکمل ہے. اوصاف میں اس میں کوئی اضافے کی یا کمی کی گنجائش نہیں. تو یکتائی والی بات ہے. اور یہ تقاضے کی بات صرف اتنی سی کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ دیکھیے مسئلہ جو ہے نا وہ ایک اور کئی کا ہے. اب ذرا یہاں دیکھیے، ایک اور کئی کا مسئلہ ہے. ایک خالق بتا دیا گیا، اللہ ایک ہے، ربوبیت اسی کی شان ہے. ایک باقی سب مخلوق. تو مان یہ لینا چاہیے کہ مخلوق میں کوئی خالق نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، کیا بات. ایک اور کئی. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مخلوقات میں بھی یہ ایک یکتا. مخلوق ہیں، کیا بات، لیکن یکتا ہیں، کوئی ہمسر نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک کوئی خوبصورت ڈائمنشن، برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہمسر نہیں ہو سکتا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. امام البشر بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، بے شک، بے شک. اور اس طرح ختمی مرتبت بھی ہیں. بے شک. تو اور باقی سب مخلوقات کئی ہیں. واہ واہ. ایک خالق کئی مخلوق، اور ایک مخلوق میں یکتا اور باقی مخلوق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر کیا کہنا، بہت خوبصورت کلمات سر کے آپ نے سنے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار ہو رہا ہے، تصدیق قلب سے بھی ہو رہی ہے. تو زبان اور دل پر جو کلمہ طیبہ کے اثرات ہونے چاہیے واقعتاً وہ تو نظر نہیں آتے. زبان سے ہمارے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اسی زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دل میں لوگوں کے لیے کدورت بھی رکھی جا رہی ہے، دل سے ہم تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، یہ دوہرا معیار ہم نے کیوں قائم رکھا ہوا ہے، جبکہ تقاضے بہت عمدہ طریقے سے سر نے ارشاد فرمائے.
دیکھیں ماشاءاللہ جب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے جو حقیقی معنی ہے، جو مفاہیم ہے، اس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ الہ کا جو مشتقات ہیں وہ مختلف قسم کے بتائے گئے ہیں، اور ان کے معانی میں اگر غور کیا جائے تو کسی میں یہ آتا ہے کہ الہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے پاس آ کے سکون ملتا ہے، اور کسی مشتق کے تحت معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جہاں پہ پناہ ملتی ہے، کسی جگہ پہ یہ معنی ملتا ہے کہ جہاں پہ عقل حیران رہ جاتی ہے، عشق و محبت کے معنی نکلتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے صرف اس کلموں کو لفظوں تک محدود رکھا ہے، اس کے حقیقی معنی کو جو ہے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ حقیقی معنی کو اگر سامنے رکھیں تو پھر یہ کلمہ طیبہ ایسا کلمہ طیبہ ہے جو انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا بات! کیونکہ کلمہ طیبہ کی جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر ایمان مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی اقرار کروایا جاتا ہے والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی، کہ تمام اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان اس عقیدے کو، کلمہ طیبہ کو اس عقیدے کے ساتھ سمجھ لے تو پھر اس کو کسی کا خوف نہیں ہے اور کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے رب کریم کی ذات کے، اور جن کی طرف اس نے اشارہ فرمایا۔ تو آج انسان اسی چیز کو بھول بیٹھا ہے، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو دار و نافع سمجھتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کو وہ سب کچھ سمجھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کبھی دولت کے آگے سر جھکاتا ہے تو کبھی طاقت کے آگے سر جھکاتا ہے۔ جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، جو تمام دولتوں کا مالک ہے، اس ذات کا صرف لفظی طور پہ اقرار کرتا ہے، لیکن اس کی طرف حقیقی طور پہ توجہ نہیں کرتا۔ جب اس کی طرف حقیقی طور پہ توجہ کرے تو پھر وہ ذات ہے جو بلا سبب بھی دیتی ہے۔ دنیا میں تو اس کا اسباب کے ساتھ سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ بلا سبب بھی دیتی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ بات گھر کر جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن عباس، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھ کو کوئی نفع پہنچا دے تو تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے چاہا، اور ساری کی ساری مخلوق اگر اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھ کو نقصان پہنچائے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے کہ اسی ذات سے تمام امیدیں وابستہ رکھے۔ جب انسان کی تمام امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہو جائیں گی تو انسان اپنا مقام پہچان لے گا، اور جس کو اقبال نے کیا کہا، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو چونکہ اب اس کا معنی حقیقی طور پہ ہمارے ذہن میں ہے نہیں ہے، تو زبان سے تو ایک عظیم سچائی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور معنی نہ جاننے کی وجہ سے اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بات ہوئی اور کلمے کی بہت خوبصورت ایک کہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خالق جیسا خالق یکتا ہے، اور مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی خصوصیات اور ایسی صفات رکھتے ہیں کہ مخلوق میں ویسی صفات کوئی نہیں رکھتا، ان کی مثل کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو اب یہ فرمائیے گا آپ کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کتنی ضروری ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں اجمالی طور پر ارشاد فرمایا تھا، کتنی ضروری ہے کہ کلمہ طیب کے ہم مفاہیم کو سمجھ سکیں یا اس کے اسرار و رموز کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اس کے لیے دامن رسول سے وابستگی کتنی ضروری ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کتنا، یہ تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے کہیں۔ آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، یہ سوچے کرتے ہیں کتنا۔ آپ نفع کماتے ہیں، اشیاء سے پوچھتے ہیں کتنا۔ علم کی بڑی بڑی ڈگریاں، ڈیلٹ نہ جانے کیا کیا آپ حاصل کرتے ہیں، اس میں پوچھتے ہیں کبھی کتنا۔ اپنی اشیاء ظاہریہ میں یا جو آپ کی خواہشات کے مطابق جو اشیاء آپ کو نفع دے سکتی ہیں، ظاہری نفع دے سکتی ہیں، اس میں آپ غیر محدود ہو کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لا محدود ہو کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سمیٹ لیجئے جز وقتی فوائد کے لیے، اور جس کے لیے قرآن کریم پورا گواہی دے رہا ہو، خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیسے مکمل ہوگا ایمان؟ کہ اپنے تمام جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، خاندان، اقربا، جتنے بھی ہیں، سب کو پسے پش ڈال دو، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جب تک وابستہ نہیں کرو گے اور وہ سچی محبت نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر بہت ہی واضح حکم ہے،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، فیض کیا ہے، روحانیت کیا ہے، کلمہ کہتے کس کو ہے. تعلق باہمی صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کے بارگاہ سے اس حد تک کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور معاملہ ٹھیک ہو گیا، حج پر چلے گئے اور واپس آ گئے معاملہ ٹھیک ہو گیا. نہیں، معاملہ پورا نہیں ہوتا یہاں جب تک کہ حج اس طرح سے نہ ہو جیسے نبی نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے اور اولیاء کاملین نے ادا نہ کیا ہو جس طرح. اگر وہ اتباع اس طرح سے نہ ہو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو نبی تم کو عطا کرتے ہیں تو عطا کیا ہے؟ وہ اپنی محبت عطا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہی تو اللہ کی محبت ہے، ان کی ہدایت ہی تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور ان کا بتلایا ہوا راستہ ہے یہ تو دراصل اللہ کا راستہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک لاشعوری خوف کے اندر ہیں، اور لاشعوری خوف یہ کہ ہم محبت میں ناپ تول، اعداد و شمار اور اس حد تک کریں گے تو یہ ٹھیک ہے، اس سے آگے چلے گئے تو شرک ہو گیا، اس سے آگے چلے گئے تو یہ ہو گیا. دیکھیں میں ایک غلط فہمی دور کر دوں، اور میرا خیال ہے کہ بہت ضروری وضاحت بالکل، کہ یہ لفظ شرک بعض اوقات ہم ذہنی بیماری کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہم خوفزدہ ہو گئے ہیں اس لفظ سے. اور بڑے بڑے اچھے لوگ جب وہ کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ارے بھائی پتہ نہیں کہیں میں نے اس میں شرک تو نہیں کر دیا، ارے کہیں میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ کہیں میرا گناہ میں شامل ہو گیا، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی. دیکھیے اس خوف کی کیفیت سے نکلیے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کو اس طرح سے تسلیم کرتا ہے کہ اس کے وجود میں نہ کوئی شے شریک ہے، نہ اس سے اس کے وجود سے کوئی شے نکلی ہے، اولاد کے رشتے یا دیگر اشیاء، اور وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اور مالک و مختار ہونے کے ساتھ ساتھ مقتدر اعلیٰ ہے. بے شک جب آپ نے یقین کر لیا اور ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت کے تابع کر لیا، اب شرک نہیں رہا، یعنی کہ سپرد کر دیا اس کو. اب شرک نہیں رہا، واہ واہ کیونکہ ہم نے تو اللہ کے نبی سے یہ سیکھ لیا بے شک کہ اللہ کے بعد کس سے پیار کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اور سبحان اللہ. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے حسان ایک عرصہ ہو گیا تم نے کچھ لکھا نہیں ہمارے لیے. یہ کیا تھا؟ یہ قصیدہ، یہ نعت، یہ محبت حضور کی ترغیب ہے کہ دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو تم کرتے ہو، لیکن نماز بھی اس طرح پڑھو جس سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو تعلق ہر عبادت کا نبی سے محبت کے ساتھ ہے، اور اگر نبی کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے تعلق کے ساتھ ساتھ حضور کا تصور کسی عبادت میں نہ ہو تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. کیا کہنا. حاضر ہوتے ہیں ناظرین گرامی، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صرف فرمائیے گا کہ جب ہم کلمہ طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں لا الہ الا اللہ آتا ہے اس کے بعد کوئی واو ایسا کوئی فعل نہیں ہے یا اور جیسا کوئی ایسا حرف نہیں آ رہا، محمد رسول اللہ ساتھ آ رہا ہے. یہ بھی ایک حسن ہے کلمہ طیبہ کا. تو اس میں کیا راز ہے یا اس کی کیا وجہ ہے، کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بظاہر یہ دو چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن اس کو جوڑنے والا کوئی لفظ نظر نہیں آتا، نہ کہیں واو نظر آ رہا ہے نہ کوئی اور ایسی. آپ نے بہت عمدہ فرمایا کہ اس میں حسن ہے. حسن بھی ہے اور اصل بھی ہے. دیکھیے ایک حسن ہوتا ہے اصل کے بغیر، اور ایک اصل ہے بغیر حسن کے. ان دونوں کے درمیان ایک ارتباط حسن اور اصل کا یوں ہے کہ جب وجہ وجود کائنات حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو گئے تو ایک تو ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کوئی اور اللہ معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہی ہے اصل میں مقصود کائنات، ختمی مرتبت، جس کے منہ سے یہ کہلوا کے لوگوں سے یہ بھی تسلیم کروایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں. اب دیکھیے ان دونوں کے درمیان ارتباط کا ایک اور نازک سا مرحلہ آتا ہے خود سپردگی کا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہے. سپردگی کے بعد اپنی شناخت اگر کھوئی نہیں گئی ہے تو سپردگی مکمل نہیں.
واہ واہ. کھو جانا خود سپردگی کی دلیل ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، کلمہ پڑھنا اختیاری ہے. کیا علماء نے لکھا ہے ان دونوں منزلوں کو کہ کلمہ پڑھنا اختیاری ہے، لیکن پڑھنے کے بعد بے اختیاری نہیں ہے تو کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہے. گویا پڑھنا اختیاری ہے، پڑھنے کے بعد پھر بے اختیاری ہے، پھر آپ ان کے ہو گئے. اور اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، پھر اللہ کی ماننا کافی ہے. کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے. لازم. تو ایسی صورت میں تقاضا یہی ہے کہ کلمہ ایک دروازہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد آپ اس کائنات میں آ جاتے ہیں جو کائنات مقصود ہے آپ کو بتانے والی. باقی جتنے اس دروازے سے باہر ہیں وہ اس کائنات سے چونکہ آشنا نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین چیز، حسین جگہ نظر آ جائے تو پھر ٹھکانہ وہ بنایا جاتا ہے. تو یہ اصل میں اندر آنے کا دروازہ اور خود سپردگی کا استعارہ ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا. اچھا، اب سوال بھی ایک ایسا ہے کہ جو آپ کا ایک خاص مزاج بھی ہے، اور آپ جب تصوف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت آپ کلمات ارشاد فرماتے ہیں. کلمہ طیبہ کا صوفیہ اکرام کے ہاں جو اس کا مفہوم ہے وہ بھی بتائیے. جیسے ابتدا میں آپ نے اجمالی طور پر اس کا ذکر فرمایا. اچھا، اس کے ورد کے جو فوائد ہیں، جو فضائل ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی. دیکھیں، اس کے مفہوم کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا ہے کہ جو تصوف میں نظریہ ہے وحدت الوجود کا، تو اس کا وہ آخری مرتبہ میں نے ذکر کیا کہ لا موجود الا اللہ. ٹھیک. جب انسان کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے تو پھر اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتا ہے، اور اس وقت تک وہ اس حقیقت کو پا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ذات کی نفی نہ کر دے. جب اپنی ذات کی نفی کر دے گا تو پھر سارے کے سارے معاملات اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، جس کو فنا کہتے ہیں. جب انسان فنا میں داخل ہو جاتا ہے، لا موجود الا اللہ کے معنوں کو لے کے اس کے معنی کی تحقیق کر کر، تو پھر بقا کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور پھر ابدیت کی طرف لوٹ کے آتا ہے. جہاں تک اس کے فضیلت کا تعلق ہے تو فضیلت کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر کر دوں کہ بروز قیامت اللہ جل شانہ ایک شخص کو بلائے گا. وہ شخص آئے گا اور اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھلے ہوئے ہوں گے. رب کریم اس سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے اس میں سے کسی بات کا انکار ہے؟ تو عرض کیا نہیں رب کریم، مجھے کسی بات کا انکار نہیں ہے. کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہا نہیں. کیا ٹھہر جا، ہمارے پاس تمہاری ایک چیز ہے. تو رب کریم اس سے کلمہ طیبہ کی پرچی دے گا. تو فرمائے گا رب کریم یہ ان چیزوں کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ فرمائے گا جاؤ نامہ اعمال میں اس کو ڈال دینا. تو جب ایک پلڑے کے اندر وہ دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں یہ ایک پرچی رکھی جائے گی تو کلمہ طیبہ کی پرچی بھاری ہو جائے گی ان سارے کے سارے نامہ اعمال کے مقابلے میں جو 99 دفتر ہیں. تو یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے، اور جو آیا حدیث کریم میں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. تو ذکر اللہ کا اول جو مصداق ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ. اور جہاں پر بھی ذکر اللہ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے لا الہ الا اللہ اولین مراد ہوتی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو چونکہ یہ افضل ترین ذکر ہے، یہ ہمارے دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے، دلوں کے زنگ کو دور بھی کرتا ہے، اور دل سے غیر کو نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دل کی ایک ہی جہد ہے، ایک ہی سائڈ ہے، ایک ہی سمت ہے. تو جب یہ مخلوق کی طرف ہو گیا تو خالق سے پیٹ ہو جائے گی، اور جب یہ خالق کی طرف ہو گیا تو اب مخلوق سے پیٹ ہو جائے گی. تو یہ وہ کلمہ طیبہ کا صوفیہ کرام خاص طور پہ ورد کراتے ہیں، خاص طور پہ ذکر کراتے ہیں، اور اس کے ذکر کے بہت سارے طریقے معروف ہیں جن میں نفی اس بات کا ذکر ہے، اور کیا اسے کہا جائے نفی اس بات کا ذکر، اور ذکر چہر ضربی ہے. ذکر چہر ضربی جہری بھی ہوتا ہے، جہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ سری بھی ہوتا ہے، پھر حبس، پھر جو ہے وہ سانس کے ذریعے بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو بہت اس کے طریقے ہیں ذکر کے. تو ان تمام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بار بار اس کی تکرار کی جائے، اور اس کی تکرار سے پھر دل سے غیر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں، چونکہ ناظرین کی جانب سے سوال ضرور ان کے ذہنوں میں ہوگا، کیا ہر وقت کلمہ پڑھا جا سکتا ہے یا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں انسانی کاموں پر، اس کی ذات پر، اس کی شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں اس قسم کی چیزیں سننا چاہتے ہیں. ہاں، کلمہ طیبہ تو بہرحال باوضو پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بے وضو بلکہ حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کی ممانعت نہیں ہے حالت جنابت میں بھی. اور خاص طور پہ اگر آپ سانس کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں
تو اس میں تو پھر صوفیہ کرام نے لکھا کہ آپ جس حالت میں بھی ہو، کیونکہ وہ تصور کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا سانس میں، تو حتیٰ کہ آپ ٹوائلٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں پر بھی آپ اس ذکر کو جاری رکھیں گے، وہاں پہ بھی آپ کا ذکر منقطع نہیں ہوگا۔ پھر جب یہ انسان کی ایک عادت پڑ جائے گی تو پھر ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ تو یہ پھر جب انسان اس کو مسلسل یعنی ورد کرتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات خاص یہ بھی ہے کہ یہ ذکر و اذکار استاد کی نگرانی میں کی جائے، کیونکہ کلمہ طیبہ کی تاثیر بہت گرم ہے، اور اس گرم کو ایک مثال کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ دل کے اوپر چوٹیں لگائی جاتی ہے، الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی چوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ سے دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کے ہتھوڑے سے دل پہ چوٹ لگاؤ، اور پھر اس لوہے کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی میں ڈباؤ۔ کیا بات ہے! تو اس سے پھر آپ کا پوری کی پوری جو چیز بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ چیز تیار ہو جائے گی، مصفہ اور مجلہ ہو جائے گی۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ چونکہ پروگرام آخری سیگمنٹ میں داخل ہو گیا ہے، چند منٹس ہمارے پاس ہیں، یہ فرمائیے کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اس کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، اولیاء، اور آج امت کا ہر فرد پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ مسلمان ہیں۔ لیکن وہ جو تاثیر تھی جو صحابہ کرام نے اس کی محسوس کی اور اپنے عملی طور پر اس کا ثبوت دیا، اہل بیت نے محسوس کی، تابعین، تبع تابعین نے جو محسوس کی اور اپنے عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم جو ہے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، آج امت مسلمہ امت واحدہ نظر آتی ہے اس حوالے سے، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا ہے؟ کہ میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ بھائی پروفیسر انوار احمد زئی صاحب نے بالکل آغاز گفتگو میں ایک حوالہ دیا تھا تطہیر کا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر طہارت قلبی نہیں ہے تو کچھ بھی پڑھ لیجئے، پورا قرآن یاد کر لیجئے، دن بھر قرآن پڑھتے رہیے، اس کا تاثیر اس لیے اس کی محسوس نہیں ہوگی کہ ہمارے دل ذکر سے واقف ہی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اور ذکر کی کیا حلاوت ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا خوشبو ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے اچھی اصطلاح استعمال کی کہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے صرف پڑھا نہیں، انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ واہ واہ! ہم نے پڑھا، صرف پڑھا ہے اور اس کے عمل کو ترک کر دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب آج کے دور میں جس کو ابتلا کا دور کہا جاتا ہے، آزمائش کا دور کہا جاتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اس کلمہ طیبہ کے پیغام کو پہچانے کہ پیغام کیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کا یہ پیغام ہے، بالکل، کہ ہم جسد واحد ہیں، جسد واحد، کہ ہمارے جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو کے اعضاء و جوارح ہیں اس میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ کلمے کی اگر روحانی کیفیت کی طرف چلے جائیے تو پھر مقامات ہیں، عالم ملکوت ہے، ناسوت ہے، جبروت ہے، اور نہ جانے فنا کے کون کون سے منازل ہیں، فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، یہ تمام مدارج ہیں۔ کلمہ اس طرف لے جاتا ہے، روحانیت میں تو انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو کر رب سے ہر لمحہ ملاقات کرتا ہے، لیکن جب باخبر ہو جائے معاشرے کے لیے تو معاشرے میں عدل، انصاف، محبت، اخوت، امن، بھائی چارہ اور تکالیف کو، دوسرے کی تکالیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا، اور جب یہ ہو جائے تو پھر وہ ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ بالکل، افلاطون قائم نہیں کر سکا مثالی معاشرہ، لیکن میرے نبی نے کلمے کی برکت سے، اپنی ذات، اپنے وجود مسعود کی برکت سے یہ ثابت کر دیا کہ جب جب کلمے پر مسلمانوں نے عمل کیا ہے تو ایک آئیڈیل اسلامک ہر دور میں ایک اسلامک سوسائٹی بنی اور ہر دور میں وہاں پر خوشحالی آئی، اور یہ کلمے کی برکت۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں حضرات کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور آج کا موضوع ناظرین گرامی اتنا خوبصورت ہے اور اتنا جامع موضوع ہے کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ پروگرام جاری رہے، لیکن ہمارا ایک مقررہ وقت ہے، اس میں ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا
یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے کمال اس پر جو ہے وہ کلام لکھا، اور دل تو چاہتا تھا کہ بہت پیش کروں، لیکن ناظرین گرامی یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر ہم عام طور پر بھی کسی کی کوئی عہد شکنی کرتے ہیں تو وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو اپنے عہد کا پابند نہیں۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ہم اس عہد کے پابند ہیں کہ ہمیں زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزارنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، اسی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آخری سانس جب ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو دعا ہے میری بھی اور آپ کی بھی، ہم سب کو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔